میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، پچھلے جمعے الحمدللہ کامیاب زندگی کے موضوع پر بات چل رہی تھی کہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب مختلف لوگوں نے کامیابی کے مختلف معیارات طے کر رکھے ہیں۔ کوئی شہرت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی دولت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی طاقت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی بہت ساری جائیداد وغیرہ کو کامیابی سمجھتا ہے۔ تو ان سب سے ہٹ کر کامیابی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ جو اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ جب اللہ محبت کرنے لگ جائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زندگی پر عمل کیا جائے، جو ان کی زندگی ہے اسی کو کاپی کر کے، اسی کو نقل کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ پچھلے جمعے ہم نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور آخری 3 قل، یہ جو پڑھے گا تو ہر طرح کے تعویذ، جادو، ہر طرح کے حسد، حاسدین، ہر چیز سے بچ جائے گا۔ اور پھر عرض کیا تھا کہ 6 رکعت اوابین، بعض علماء نے 2 رکعت سنت اور 2 کر کے 4 رکعت اور اوابین کی نماز کا کہا ہے کہ یہ جو پڑھے گا تو 12 سال عبادت کا ثواب ہے۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے کاپی کرنا ہے، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق لانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اور بعض روایت میں مغرب سے کچھ پہلے عشاء کا کھانا تناول فرما لیتے، جس کو عشایہ بولتے ہیں۔ عشاء کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کھا لیتے تھے، تناول فرما لیتے تھے، جو بھی ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں کھانا مغرب کے بعد اگر ہم کر لیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، طبی لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی فائدہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا ہے، حکیموں نے بھی کہا ہے کہ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے انسان کو کھانا کھا لینا چاہیے۔ اس سے نیند بھی بھرپور ہوتی ہے اور معدہ بھی خراب ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مغرب کے بعد اگر ہم کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، پھر 10-11 بجے تک سب جب سوئیں گے تو 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ کم از کم ہمیں مل جائے گا الحمدللہ۔ تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ہم قدرتی زندگی، قدرتی لائف کی طرف بھی آ جائیں۔ آج ہم سب بیمار ہیں، پریشان ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نیچرل لائف سے بھی دور ہیں اور سنت کی زندگی سے بھی دور ہیں۔ قدرتی زندگی، فطری زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہماری قدم چومے گی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہماری مقدر ہو جائے گی۔ تو مغرب کے بعد کھانا کھانا چاہیے۔ اب ظاہر سے بات ہے، کھانا ایک انسان کھاتا ہے، ایک مسلمان کھاتا ہے، ایک غیر مسلم کھاتا ہے، ایک حیوان کھاتا ہے۔ تو اس میں فرق ہونا چاہیے، مسلمان اور غیر مسلم اور حیوان کے کھانے میں فرق ہونا چاہیے۔ تو کھانے کے جو آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کو اپنے دونوں ہاتھ دھو لینے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے۔ اس سے برکت ہوتی ہے، اور آج کل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے انسان کافی ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور انسان کے یہ ناخنوں میں جو جراثیم جم جاتی ہے وہ کھانے کے ذریعے منہ میں چلی جاتی ہے۔ تو جب ہاتھ دھو لیتے ہیں تو جرمز، جراثیم جو ہوتے ہیں وہ سارے پاک ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہاتھ سکھانے نہیں ہے، کسی ٹاول کو یوز نہیں کرا، اس کا استعمال نہیں کرا، کیونکہ وہ ٹاول کے جراثیم واپس لگ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھو کر اس کو سکھانے نہیں ہے اور آ کر کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر سنت طریقے سے بیٹھنا ہے کہ ایک پاؤں اوپر کر کے اور ایک پاؤں بچھا کے، یا تیات کی شکل، یہ سنت طریقے ہیں جو حضور نے بتایا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے کھانے کھانے کا آغاز کرنا ہے۔ اور دسترخوان بچھا کر کھانا یہ بھی آداب میں سے ہے
اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا، بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسان دعا ہے، ہر بچے کو یاد ہے۔ دعائیں تو ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن اس کو کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو لیں۔ تو بسم اللہ پڑھ لیا، پھر جتنا کھا سکے ڈونگے سے اپنے پلیٹ میں اتنا ہی ڈالنا ہے۔ بعض لوگ حرص کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں، پھر وہ کھا نہیں سکتے۔ خاص کر کے کھانے، شادی بیاہ کے جو کھانے ہوتے ہیں اس میں اکثر لوگ بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں ختم ہو جائے گا، وہ پھر سارا ضائع ہو جاتا ہے، کوئی اور بھی اس کو پھر نہیں کھا سکتا۔ تو جتنا انسان کھا سکتا ہو اتنا ہی ڈالے، اور پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹے صحابی تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ الٹے ہاتھ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا کل بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وسم اللہ، اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے بچوں کو بھی آداب سکھائے اور ہر چیز کے آداب سکھائے، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، چلنے کے آداب، ہر چیز کے آداب سکھائے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، وہ پلیٹ میں ایسے روڈ نہیں بنانا ہے کہ وہاں سے شروع کر لے، یا دوسرے کا بھی جو ہے بوٹی اپنی طرف کھینچ کے اس کو بھی ہم کھا لیں، یہ ظلم ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنے سامنے سے کھایا جائے، اور اپنے آس پاس جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست ساتھی، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا کھانا بھی خود کھا لیا جائے۔ حضرات کہتے ہیں کہ ایک ظلم کا کھانا ہوتا ہے، ایک انصاف کا ہوتا ہے، اور ایک اکرام کا ہوتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ دوسرے کی بوٹی بھی خود کھا لے، انصاف یہ ہے کہ ایک اپنے لیے رکھے ایک دوسرے کو دے دے، اور اکرام یہ ہے کہ اپنا بھی جو ہے دوسرے کو دے۔ تو اگر ہم اکرام نہیں کر سکتے، کم از کم انصاف پہ آ جائے اور ظلم نہ کرے۔ تو اس طرح ہم کھانے، اچھا، اور کھانے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی چیز جو اس کو پسند نہیں ہے تو نہ کھائے، چھوڑ دے، لیکن اس میں نقص نہ نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے کے کوئی عیب نکالا ہو، کسی کھانے کا عیب نہیں نکالتا، پسند ہوتا کھا لیتے، نہیں تو چھوڑ دیتے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ، اور اگر گھر والوں نے کھانا بنایا ہے اچھا لگا ہے تو ان کی تعریف بھی کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کھا کر اٹھ گئے، نہ تعریف کی، نہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ایک پیر صاحب، ایک مرید نے ان کی دعوت کی، جب وہ وہاں گئے تو کھانا کھایا، بہت مزیدار کھانا تھا۔ تو اس پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ آپ کی بیگم نے بہت ہی زبردست کھانا بنایا، ان کو میں انعام دینا چاہتا ہوں، پردے میں بلا کر، اور میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں۔ تو ان کی اہلیہ آئی اور پردے سے پیر صاحب نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ یہ انعام ہے، اور تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ گئی، وہ خاتون رونے لگی۔ پیر صاحب پریشان ہو گئے، کہا کہ میں نے تو تعریف کی، آپ رونے لگی۔ کہا کہ پیر صاحب، یہ آپ کی جو مرید ہے، 20 سال سے میں اس کو اسی طرح کھانا روز کھلاتی ہوں، آج تک ایک زبان سے اس نے ایک تعریف کا کلمہ بھی میرے لیے نہیں بولا کہ بہت اچھا کھانا کھلایا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ آج جب آپ نے اتنے محبت سے اور اخلاص کے ساتھ تعریف کی تو مجھے رونا آ گیا۔ تو یہ جو ہمارے گھر میں ہماری اہلیہ ہوتی ہے، یا ہماری بہنیں ہمارے کام کرتی ہے، یا والدہ کام کرتی ہے، تو ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کا کچھ کم از کم زبانی تو تعریف کر سکتے۔ اگر انعام نہیں دے سکتے تو کم از کم زبانی تعریف کر لے کہ آج آپ نے اچھا کھانا بنایا ماشاءاللہ۔ تو اس سے ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اور گھر میں رونق بھی ہوگی، اور برکت بھی ہوگی، اور بدمزگی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ پانی پیتے، جہاں اماں عائشہ کے اونٹ لگتے حضور بھی وہاں اونٹ لگاتے۔ کیوں؟ تاکہ اماں عائشہ کی دلجوئی ہو جائے۔ جہاں سے وہ اماں عائشہ بوٹی کھاتی، وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوٹی کھاتے، اور اماں عائشہ سے دل لگی کی باتیں کرتے۔ تو گھریلو زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار تھی۔ تو آج ہم نے اپنے کھانے کے طریقوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے۔ ایک اور ادب یہ آتا ہے کہ کھانے میں اگر کوئی ایسی چیز، بال وغیرہ نظر آ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے، وہ بال خاموشی سے نکال کے سیٹ پہ کرنا ہے، کیونکہ کوئی زہریلی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا یہ نہیں کرنا ہے کہ سارے دسترخوان والوں کو دکھا دے، یہ دیکھو اس میں یہ بال، اس میں اس طرح باقیوں کو بدمزگی ہوگی، ان کا بھی کھانا خراب ہوگا۔
تو چپکے سے نکال کر کوئی زہریلی چیز ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں یہ چیز ہے، تو پھر سب کو بتا دے کہ اس کو نہ کہے، اس میں یہ زہر والی چیز ہے یا فلانا چیز اس میں گر گئی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی چیز نظر آ جائے تو نکال کے سب کو دکھاتے ہیں۔ جس نے کھانا، کیونکہ بعض لوگ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، خاص کر کے اجتماعی جہاں ہاسٹل میں لوگ رہتے یا مدرسے میں یا کسی ایسی جگہ میں جو کمرے میں ایک ساتھ یا جماعت میں تبلیغ میں نکل کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے، تو مختلف جگہوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعتیں ہوتی، تو وہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی کھانے پہ کہ جس سے سامنے والے کو گن آ جائے۔ بعض لوگ کھانے پر بیٹھ کر باتھ روم کی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی الٹی آنے کی بات کرتے ہیں جس سے سامنے والے کو عجیب لگتا ہے، اور بعض لوگ تو سچ میں الٹی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آداب ہے، یہ ہم نے سیکھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں ایسی چھوڑ دیا، ہر چیز کے آداب ہمیں سکھایا۔ اور کھانے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ نمک سے ابتدا کر لینی چاہیے، نمک تھوڑا سا چکھ لینا چاہیے شروع میں، اور پانی شروع میں پی لے تو بہت زبردست ہے۔ اور اس سے ڈائٹنگ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے، درمیان میں بھی پی سکتے ہیں، آخر میں بھی پی سکتے ہیں، کوئی شرعی پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو شرعی حکم سمجھتے ہیں کہ آخر میں پانی نہیں پیو گناہ ملے گا، نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر سائنسی لحاظ سے بھی، طبی لحاظ سے بھی شروع میں پینا زیادہ بہتر ہے، درمیان میں بھی پی سکتے ہیں، لیکن درمیان میں یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ اندر جو معدہ ہے اس کا جو ورک ہے پانی پینے سے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، معدہ کو پھر زیادہ کام کرنا پڑتا۔ تو اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ کھانے میں اگر چیزیں ہیں زیادہ ہے اور مہمان آئے ہیں تو مہمان کے تو ایک دن الگ سے آداب بیان کریں گے کہ کیا کیا آداب ہے، مہمان کے کیا آداب ہے، لیکن یہ کھانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس وجہ سے ابھی بیان ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے اپنے جو بچے ہیں ان کو کہے کہ فلانا چیز بھی لے آؤ، وہ فلانا چیز بھی نہیں بھولنا، بھائی وہ فروٹ بھی لانا ہے، وہ سویٹ ڈش بھی لانی ہے، وہ بھی لانا ہے، تاکہ مہمان کو اندازہ ہو کہ کھانے میں کیا کیا ہے۔ بعض اوقات یہ کہ وہ مہمان بیچارہ سمجھتا ہے کہ بس جو کھانے میں رکھا وہ یہی چیز ہے، وہ اس کو اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ باقی چیزوں کی اس کے پیٹ میں جگہ بھی نہیں ہوتی، وہ بیچارہ پھر بعد میں حسرت سے اس کو دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے کاش ہمیں پہلے پتہ ہو۔ تو یہ بھی ایک آداب میں سے، یہ آداب بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضور کے زمانے میں تو یہ اتنی ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، سیدھا سادہ کھانا ہوتا تھا، کھجور، پانی اور شوربہ، سرکہ، یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اس پہ گزارا ہوتا تھا۔ آج کل لوگوں نے مشہور کر دیے کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے۔ مجھے ایک فون آیا، کہا کہ مفتی صاحب کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، یہ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے یا بعد میں کھانا چاہیے، اور کتنا مختلف۔ میں نے کہا یار میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، یہ سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، یہ ہم نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا ہے کہ بھائی ہر کھانے کے بعد حضور نے کبھی میٹھا کھا لیا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ روزانہ ہر کھانے کے بعد میٹھا اور اس کے اتنے انتظامات کیے جائے کہ میٹھا جو ہے الگ سے ایک اور کھانا بن جائے۔ ہلکا پھلکا اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اس کو اہتمام نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا کہ بس میٹھا اور کھانے میں ہماری زندگی گزر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھانا کھایا اسی طرح کھانا کھانا ہے، یہ کھانا ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ اگر کھانا ہم اپنی مرضی سے کھائیں گے، حضور کی سنتوں کو فالو نہیں کریں گے، تو کھانا تو پیٹ میں چلا جائے گا لیکن اس پہ ثواب نہیں ملے گا، اس کا نور حاصل نہیں ہوگا، اور وہ اندر جا کے ہو سکتے بیماری کا سبب بن جائے۔ اور اگر سنت کے طریقے سے بیٹھ کر جو آداب بتائے گئے اس کے مطابق کھائیں گے تو وہ کھانا اندر جا کے نور بھی بنے گا اور عبادات پر بھی ہمیں قوت حاصل ہوگی، اور وہ کھانا کھانا ہمارے لیے عبادت بھی بن جائے گی، کیونکہ حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ عبادت ہے، چاہے وہ کھانا کھانے کی سنت ہے چاہے وہ سونے کی سنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے، ہماری طرح لیٹ نائٹ ڈنر نہیں کرتے تھے، 1 بجے 12 بجے 11 بجے کھانا اس وقت لگ رہا ہو، پھر کھانا کھانے کے بعد پھر سویٹ ڈش کا دور چلتا ہے، پھر چائے کا دور چلتا ہے، کرتے کرتے رات 1-1:30 بج جاتے، پھر ہم سونے کے لیے چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اور بعض روایت میں مغرب سے کچھ پہلے کھا لیتے تھے۔ اور پھر روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام بازار چلے جاتے اور بعض صحابہ کرام تیر اندازی کرتے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی بھی کر لینی چاہیے،
تاکہ، اور آج ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی کھانے کے بعد فوراً نہیں لیٹنا چاہیے، کچھ چہل قدمی کرنی چاہیے، اور مغرب کے بعد جب کھانا ہوگا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وقت بھی ہمیں کافی سارا مل جائے گا، اور پھر عشاء کی جماعت کے لیے جائیں گے تو واک بھی ہو جائے گی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے تو نماز خود سے اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے کہ انسان کے سارے جسم کے اعضاء کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، تو وہ انسان کے جو معدہ ہے وہ ریلیکس رہے گا، اور بھی معدے کی جتنی بیماریاں ہیں اگر کھانے پینے کے ٹائم سے انسان مقرر کر لے، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ساری معدے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہم حضور کی سنتوں کو فالو نہیں کریں گے، حضور کی سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، تو ہمارے پیسے بھی خراب، معدے بھی خراب، اور ساری پریشانیاں ہماری طرف آئے گی۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ تو کھانے کے چند آداب ہو گئے، اور بھی بہت سارے آداب ہیں، لیکن ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی حضور کے زندگی کے مطابق گزارنی ہے، اور یہی کامیاب زندگی۔ جو چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر، اس کو سیکھ کر، اس پہ عمل شروع کر دے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو کھانے کے آداب ہو گئے۔ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے، اور پھر ہاتھ دھو لینے چاہیے، پھر اگر سکھانا ہو تو سکھا لے، اور کھانا زیادہ چبا کر کھانا چاہیے، بہت جلدی نہیں کھانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشکیل میں ایک شخص تھے تبلیغ میں، تو وہاں ہمارے ساتھ تھے، پھر 4 مہینے جب ہم نے لگا لیے، ختم ہو گئی، کافی عرصے بعد جب ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا یار مجھے معدے کا کینسر ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ مسئلہ یہ تھا، بس میں کھانا بس منہ میں نوالا ڈال کے اس کو چباتا نہیں تھا، بس 1-2 دفعہ ایسا کر کے اس کو نگل لیتا تھا، جس کی وجہ سے معدہ خراب ہو گیا، پھر کینسر ہو گیا، پھر کافی مسائل ہو گئے۔ تو چبا کر کھانا یہ بھی سنت بھی ہے، اور طبی لحاظ سے بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد پھر کچھ چہل قدمی کی جائے، اور پھر عشاء کی نماز کی تیاری کی۔ اور عشاء کی نماز کی تیاری کیا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کر لے، وضو کرنے کے کیا آداب وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے، اور آج ہم نے جو بات کی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، تو کامیابی کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے۔ تو مغرب سے ہم نے شروع کیا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی اور 3 آخری قل واللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو شخص پڑھے گا، کوئی بھی جادو، کوئی بھی ٹونا، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور آج اللہ معاف کرے حاسدین اتنے زیادہ ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے کزنوں میں، اپنے سوشل میڈیا کے دور دوستی نظر بھی لگا دیتے اور حسد بھی کرتے اور جادو وغیرہ بھی کروا دیتے۔ تو جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اور مغرب کے بعد اسپیشلی آیت الکرسی اور آخری 3 قل یہ پڑھے گا، اور سنت بھی ہے یہ پڑھنا، اور اس کے بعد پھر اوابین کی میں نے کہا کہ 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، اور یا 6 نفل، 2 سنت، 2 نفل، 2 نفل، 2 نفل۔ اوابین کی نماز جس کو کہتے ہیں کہ اللہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں 6 رکعت، تو 12 سال عبادت کی ثواب، 12 سال عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا۔ اس کے بعد ہم اپنے کھانے کی روٹین بنا لیں، مغرب کے بعد ہی بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو زیادہ لیٹ نہ کرے کھانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا کہ انسان باتیں کرتا رہے، اور پھر لیٹ نائٹ تک بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اللہ دین کی بات ہو تو کر سکتے، زیادہ بات چیت سے حضور نے فضول گفتگو سے، فضول خرافات سے منع فرمایا عشاء کے بعد۔ تو انشاءاللہ اس پورے سلسلے کو لے کر چلیں گے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق لائیں گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اچھی بات ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، کوئی غلط بات ہے تو میری نفس کی شرارت ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔